میڈم بہت شکریہ، آپ نے میڈیا امپائر کو ٹائم دیا. آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا امپائر کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی اور انٹرویو کے لیے بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے. اب میری عملی سیاست کا ویسے تو اگر دیکھا جائے تو میں نے 2013 کے شروع میں اب جنوری سے ہی میں نے جوائن کیا تھا. ویسے 2012 میں آ چکی تھی، لیکن کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا تھا اور ابھی میری وومن ونگ کی میٹنگ میں بتا رہی تھی کہ 1998 میں کیونکہ یہاں پہ ایز دی کریٹو گروپ ہیڈ تھی وچ از ایکولنٹ ٹو کریٹو ڈائریکٹر. یہاں کی جو ہماری ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں، 3 بڑی ایجنسیز میں نے کام کیا، انٹرفلو، اورینٹ اور ایڈ گروپ. تو میری ملاقات اصل میں نے ایک پروگرام کیا تھا افواہ کے لیے، جو میں نے پرسنلی میری ایک ٹیم تھی جو ایونٹ مینجمنٹ کرتی تھی، اس میں مجھے خان صاحب سے، کیونکہ وہ چیف گیسٹ تھے، ملوایا گیا اور اس سلسلے میں کہ میں سوشل میڈیا کو دیکھوں. لیکن میرے ہسبینڈ کیونکہ اس وقت سرونگ ایئر فورس میں آفسر تھے تو میں نہیں کر سکتی تھی. میری ہی جو ساتھ تھے، جن کے ساتھ میں باس بھی تھی، جن کی فاخر رضوی صاحب، ان کو پھر اس کا ہیڈ بنایا گیا تھا پی ٹی آئی کی. لیکن جیسے ہی میرے ہسبینڈ ریٹائر ہوئے اس کے بعد سے مجھے آفر دوبارہ آئی، تو میں نے اس طرح سے دوبارہ جو ہے جوائن کیا. 2013 میں مجھے جنرل سیکرٹری کا بھی آفر ہوا سندھ کا، کیونکہ میں کراچی میں اس وقت کراچی سے بلانگ کرتی ہوں. لیکن میں نے اس کی جگہ انفارمیشن سیکرٹری سندھ لیا، کیونکہ وہ میری فیلڈ سے مماثلت رکھتا تھا. اور اس کے بعد میں ود ان اے ایئر مجھے کراچی آفر ہوا، جو کہ میں نے کراچی کی صدر بنی. 35 خواتین ملی تھیں مجھے صرف. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان خواتین کو میں 2018 تک میں نے 3 بار صدر بنی، 3 مختلف صدور کے ساتھ بنی، جن میں نجیب ہارون تھے سب سے پہلے، علی زیدی تھے اور فردوس نقوی صاحب. اور ہم نے 2018 میں 16 سیٹیں جیتیں، جن میں سے ہماری 4 خواتین وہاں سے ایم این ایز آئیں، 5 ایم پی ایز آئی. بہت بڑا ایک مارکا تھا، کیونکہ اس وقت کراچی میں پورے سندھ کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتی، سندھ اس وقت بھی مشکل تھا، آج بھی ہے، لیکن کراچی کو لوگوں تک پہنچنا بہت مشکل تھا. اور اس مشکل وقت میں ہم نے مارے بھی کھائیں، ہم نے پتھر بھی کھائے. ایز صدر میرا جو پہلا الیکشن تھا 2014 کے اندر، وہ 9-0 سے تھا. اور اس وقت وہ عمران اسماعیل صاحب جو تھے، اور 25 دن وہاں پہ خواتین کا ہونا ایک بہت معیوب سی ایک بات سمجھی جاتی تھی. اس ٹائم پہ ہماری ریلیز کے اوپر بڑے بڑے پتھر بھی پڑے، ہماری خواتین کو بند کر دیا گیا، آگ لگا دی گئی، ہمارے آفیسز کو جلا دیا گیا، ہمارے کیمپس کو جلا دیا گیا. اس وقت میں ہم نے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ کام کیا. اور پھر بعد میں بھی جو وہ علاقے جہاں مرد بھی جانا پسند نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے، کیونکہ وہاں پہ لوگ گنز لے کے پھرا کرتے تھے. اور اگر آپ کسی اور پارٹی کی بات کر لیں تو وہ تو بالکل ہی اس کے خلاف جاتی تھی. وہاں پہ مجھے چھوڑ دیا جاتا تھا. ہم سیکرٹ میٹنگز کرتے تھے، اور جب میٹنگ میری ختم ہوتی تھی تب مجھے کوئی لینے آتا تھا. میں پورا کور کر کے جاتی تھی وہ علاقوں میں جہاں پہ آج ہمارا ووٹر، جنہوں نے آج محمود مولوی کو جتایا، میں ان علاقوں کی بات کر رہی ہوں. میں لانڈھی، لیاری، کراچی کے بالکل اندرون علاقے، جہاں پہ صرف ایم کیو ایم جو تھی وہ اپنے لوگوں کے ساتھ، لوگوں میں ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا، وہ خوف کے بت توڑے. اور آج مجھے بہت اس وقت فخر ہے کہ میں ان لوگوں میں میرا نام جو ہے وہ گنا جاتا ہے کراچی میں، جو خواتین کو لے کر آئیں. اور مشکل وقت میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، لیکن جب میں ایم این اے بنی 2018 میں، اس کے بعد مجھے 3 مہینے کے بعد پارلیمانی سیکرٹری میں بنی انٹر پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری کی.
تو میں نے سمجھا کہ میں زیادتی کروں گی، کیونکہ میں اس وقت بھی مجھے دوبارہ صدارت آفر ہوئی کراچی کے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی نے کہا نہ چھوڑیں، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ یہ پارٹی کے ساتھ بھی کراچی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی کہ میں ایک عہدہ یہاں بھی رکھوں گی اور اس کو بھی ٹائم نہیں دے سکوں گی، اور وہاں پہ بھی میں اتنا ایکول ٹائم نہیں دے سکوں گی، وہ میں نے اس لیے ریزائن کیا. لیکن اس کے باوجود آج تک کبھی ایسا کوئی الیکشن نہیں گزرا، ابھی تک کوئی ایسے ایونٹ نہیں گزرے کہ میں یہاں سے ہر ویکینڈ پہ گھر جاتی رہی، اور ان الیکشنز کو میں نے پورا ٹائم دیا اور ابھی بھی دے رہی ہوں. ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، خواتین کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی راستہ، کوئی ایونیو کوئی ممکن ہی نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ایک گھر میں جو ایک شوہر اور بیوی جو ہیں وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہر شعبہ، آپ کا ہر راستہ جو ہے وہ ایک ماں، بہن، بیٹی کے بغیر نامکمل ہے. تو اگر ان کی ترقی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ایک معاشرے کی ترقی نہیں ہوگی، اور معاشرے کو ترقی دینے کے لیے جب تک خواتین ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گی، تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی، تو وہ اپنی نسلوں کو کیسے تعلیم دے سکیں گی؟ کیونکہ تعلیم صرف آپ کی اسکولوں سے نہیں ہوتی، آپ کے گھر سے ہوتی ہے. اور اس کے لیے خان صاحب کے میں ابھی بھی کہتی ہوں، جو انہوں نے اپنی حقیقی آزادی میں ابھی بھی جو گھر گھر ہم خواتین پیغام لے کے جاتی ہیں، ان میں بہت بڑا یہی پیغام ہے کہ اپنی نسلوں کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، اور وہ نسلوں کو لے کر جانے کا سب سے بڑا ہاتھ خواتین کے ہاتھ میں ہے. آج کی خواتین جو میں بلکہ اپنی جن خواتین کو، جو ہماری ینگ خواتین آ رہی ہیں، ان کو بھی کہتی ہوں کہ آج اگر آپ ڈاکٹر، نرس یا کوئی بھی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہیں، تو آپ ایک بات کو مت بھولیے کہ جب آپ گھر جاتی ہیں تو خواتین سے ڈبل کام لیا جاتا ہے. اس نے گھر جا کے سیم عہدے پر آپ کے ہسبینڈ نے جا کے چائے نہیں بنانی، بچوں کو نہیں دیکھنا، ان کو پڑھانا نہیں ہے، لیکن وہ سارے دن نوکری کر کے گھر بھی جائے گی، گھر کو بھی چلائے گی اور اپنے شوہر کو بھی دیکھے گی. تو ترقی جو ہے وہ ایک یہ زو معنی، مطلب دونوں طرح ڈبل طریقے سے ایک عورت ہی صحیح معنوں میں سنبھالتی ہے، اور بڑا اچھا سنبھالتی ہے. تو میں بہت بڑی اس کی خواتین کی چیمپئن اپنے آپ کو دوسروں کو بھی چاہتی ہوں کہ وہ بھی یہی راستہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کو جب تک سپورٹ نہیں کریں گی، ہم بڑے بڑے عہدوں پہ بھی بیٹھتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جب میں آپ کو بات کر رہی ہوں 98 کی اسلام آباد کی ایڈورٹائزنگ کی، اس میں 3 عورتیں ہوتی تھیں جو پریزنٹیشنز لے کے منسٹریز میں جایا کرتی تھیں. لیکن ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے راستے بند کر دیے. ہم نے کوشش کی کہ وہ اور ینگ خواتین آئیں. جیسے جو میری ٹیم تھی وہ بہت خواتین پہ مشتمل تھی، بڑی بچیوں کو میں نے لیا، خواتین کو لیا. میں ان کو 5 بجے چھٹی دے دیتی تھی اور خود بے شک 8 اور 9 بجے بھی بیٹھتی تھی. تو ہمیں ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم انہیں ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ ہم کسی کو اوپر جانے کے لیے جب تک ایک چین نہیں بنے گی، ہم خود بھی یا تو گر جائیں گے اور وہ بھی نہیں اوپر آ سکیں گی. تو خواتین کو ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. بحیثیت خاتون سیاسی میدان میں کتنی مشکلات کا سامنا رہا؟ بالکل، سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو سیاست نام ہی مشکلات کا ہے، اور خاص طور پہ دیکھیں عمران خان صاحب کے آنے سے اس وقت فیس آف پالیٹکس بہت چینج ہوا ہے، خصوصی طور پہ خواتین کے لیے. آپ پہلے جو خواتین ہوتی تھیں وہ زیادہ تر موروثی سیاست کی طرف سے ان کی شمولیت ہوئی، یا تو کسی کی بیٹی یا بیوی یا بہن تھیں. لیکن اب اگر آپ دیکھیں ایک بڑا چنک، ایک زیادہ تر خواتین کا جو خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے جن کو انٹروڈیوس کیا پارلیمنٹ میں،
وہ ہماری جیسی خواتین ہیں جو اس وقت کوئی ایلیٹ کلاس سے بلانگ نہیں کرتی ہیں. ہم کوئی پیسے کی زور پہ نہیں آئی ہیں, ہم کسی شوہر یا بھائی کی زور پہ نہیں آئی ہیں, ہم اپنے کام پہ آئی ہیں, ہمارا کام پہ جج کیا گیا. اور دوسرا آپ دیکھیں, انہوں نے 12 پارلیمانی سیکٹریز بنائیں منسٹرز کے ساتھ. یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, یہ امپاورمنٹ آف ویمن ہے کہ انہوں نے وہ ساری خواتین اپنی اٹھائیں جو کسی نہ کسی شعبے سے تعلق رکھتی تھیں. ان میں کوئی ڈاکٹر تھی, کوئی لائر تھی, کوئی جیسے میرا کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق تھا. اسی طرح مطلب ہر ایک جو ہے وہ کوئی ایجوکیشنسٹ تھی. وہ چن چن کے خواتین کو انہیں کی مماثلت سے ان کے ساتھ ان کو وہیں پہ رکھا گیا جہاں پہ ان کا جو تھا تعلق تھا. اور اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ ہم جن کمیٹیز میں بیٹھتی تھیں یا ہم جن ایوانوں میں بیٹھتی تھیں یا جن ہم جگہوں پہ جاتی تھیں, ہمیں بہت ساری آلریڈی فرسٹ ہینڈ نالج ہوتی تھی جو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے. جو ملک کے لیے جو بڑے بڑے لیے جا رہے ہوتے تھے ڈیسیژن, ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہوتا تھا, ہم اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے. تو پڑھی لکھی خواتین آئیں, اس کی وجہ سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اور خواتین جو ہیں وہ ہمت کر رہی ہیں. ان کے گھر والے جو ہیں ان کو بھی یہ اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ کیونکہ جو سٹگما لگا ہوا تھا کہ جو خواتین آتی ہیں وہ غلط طریقوں سے آتی ہیں, وہ ہم نے مٹایا ہے. کیونکہ ہم سب جو ہیں وہ گھریلو بھی خواتین ہیں. گھریلو سے مطلب یہ نہیں کہ صرف گھر میں رہتی ہیں, مطلب کہ ہمارے اپنی فیملیز ہیں, ہم نے ایک اپنا ایک سٹانس اچھا رکھا ہے, اچھی فیس جو ہے وہ تبدیل کیا. آپ نے بحیثیت سیاستدان اپنے سیاسی لیڈر عمران خان کو کیسے پایا؟ میں تو ہر اس پہ فورم پہ ان کی بہت تعریف کرتی ہوں, اس لیے کہ جب سے میں نے ان سے ہم نے کام کے سلسلے میں جب بھی ہماری ملاقاتیں ہوئیں, کراچی وہ کم آیا کرتے تھے, اس کے باوجود جب ہم ایوانوں میں آئے تو ہماری میٹنگز بہت ہوئیں. آئی ایم ویری ہیپی, بلکہ میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ کئی مواقع مجھے بھی ملے کہ میں ان سے 1-to-1 میٹنگ کر سکوں. اور میں نے بہت سارے ایسے پروپوزلز جو تھے جو ملک کے لیے بہتر تھے, کیونکہ میں کنوینر بھی تھی SDG 7 اس کی رینیوبل انرجی کی, اس کے حوالے سے میں نے ان کو پیش کیے اور انہوں نے ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ بھی کیا, انڈورس بھی کیا. ایک میرا بڑا اچھا پروجیکٹ تھا جو اپروو بھی ہو گیا تھا ایز پارلیمنٹری سیکٹری, جو میں ایکسپو اسپورٹس کا کرانا چاہتی تھی. اس پہ ہماری منسٹری نے کام بھی شروع کر دیا تھا, لیکن وہ انفارچونیٹلی پھر حکومت کیونکہ ہماری گر گئی تو وہ پھر ختم ہو گیا. ابھی وہ بلکہ وہ ایز اٹ از جو ہے وہ پنجاب حکومت نے اس کو ٹیک اپ کیا, اور جن سے ہم کروا رہے تھے ان کے ذریعے انہوں نے اس کو کروایا بھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ خواتین کے لیے انہوں نے اب ہمیشہ ہمیں بہت عزت دی ہے. آج اگر انہوں نے ہمیں عزت نہیں دی ہوتی تو آج ہم اس جگہ پر نہیں ہوتے. آج میں سمجھتی ہوں کہ وہی خواتین آتی جن سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بیوی ہے یا بہن ہے, انہوں نے اپنی بہنوں تک کو آگے نہیں کیا, حالانکہ ان میں کوئی کمی تو نہیں ہے. وہ چاہتے تو اپنی فیملی کی خواتین کو لا کے بٹھاتے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے وہ خواتین جنہوں نے محنت کی, جنہوں نے پارٹی کے لیے جد و جہد کی, جنہوں نے پارٹی کے لیے اپنی فیملیز کو جو ہے ان کا حصے کا ٹائم, اپنے بچوں کا ٹائم, اپنے شوہر کا ٹائم پارٹی کو دیا, انہوں نے ان کو فوقیت دی. اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ وہ انہوں نے ینگسٹرس کو بھی, یوتھ کو, ISF کی خواتین, آپ زرتاج گل کو دیکھ لیجئے, آپ ہماری پریزیڈنٹ جو ویمن ون کی اس وقت ہیں کنول شوزب کو دیکھ لیجئے, یہ ISF سے آئی ہیں خواتین.
اور ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایج گروپ کی بہت ساری ہم اس بالکل یوتھ کی ایج گروپ میں نہیں آتے، لیکن ہمیں بھی انہوں نے اس کے اوپر موقع دیا کہ یہ پڑھی لکھی ہیں، یہ پروفیشنلز ہیں اور کیپیبل ہیں، پیشنیٹ ہیں اور یہ وقت دیتی ہیں. سو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ چیز لوگ نہیں دیکھتے. دوسری پارٹیز میں ابھی بھی اس کا فقدان ہے. میڈم ہم کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ میں کھانے میں مکسڈ چیزیں پسند کرتی ہوں. پاکستانی کھانے میں ہمیشہ مجھے بریانی بھی اینی ٹائم مجھے پسند ہے. چائنیز مجھے بہت پسند ہے، اور اس طرح کی جو چٹپٹی چیزیں ہیں وہ میں حالانکہ نہیں کھانی چاہیے لیکن کھاتی ضرور ہوں. کھیل کون سا پسند؟ میں لان ٹینس کھیلا کرتی تھی، اور لان ٹینس کے علاوہ میں نے کیونکہ آل پاکستان بھی میں نے حصہ لیا اپنے اسکول کے زمانے میں، اور بہت کھیلا شادی کے بعد بھی، اور میں گولف بھی کھیلتی رہی ہوں. میں نے آل پاکستان گولف میں بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ حصہ لیا. کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ آئی تھنک یہ بہت بڑی، جس کے لیے میں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آئی تھنک اگر آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے اور آپ صحیح راستے پہ چلتے ہیں تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے راستے کھولتا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے، میں اس سے پہلے بہت سارے اور کام میں نے بہت کیے ایک وقت، لیکن ایسا آیا میری مدر کی ڈیتھ کے بعد کہ میں نے ریئلائز کیا کہ صرف پیسہ بنانا جو ہے وہ زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد سے میں نے ٹوٹلی جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کا کام شروع کر دیا تھا، اور اسی کی دعاؤں سے میرے خیال میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ موقع دیے جس میں میں نے مزید ان کاموں کو اپنے پارٹی لیول کے تھرو، اپنی پی ٹی آئی کے مختلف ایونیوز کے تھرو اور اپنی حکومت کے ذریعے میں نے ان کو پروان جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں کافی حد تک میں کامیاب بھی ہوں. آخر میں میڈیا امپائر کے لیے میسج؟ میڈیا امپائر میں سمجھتی ہوں بہت اچھا کام کر رہا ہے. دیکھیے لوگوں تک لوگوں کے بارے میں بتانا ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جب تک لوگ ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں جانتے، جب تک اور یہی سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ اس سے پہلے آپ کسی کے بارے میں زیادہ اخباروں میں تصاویر دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک قوضہ قزح میں 7 رنگ ہیں. تو یہ آپ کی خوبی ہے اس وقت، اس دور میں، کہ اتنا فاسٹ ایکشن ہوتا ہے کہ آپ آج آپ نے وہ خبر سنی اور جب تک وہ دوسرے دن اخبار میں آئے گی وہ رات کو پورے دنیا میں پھیل چکی ہوگی. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میڈیا امپائر کے تھرو آپ نے بہت بڑا جو ہے وہ فریضہ ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، تاکہ لوگ جب تک ہمیں سمجھیں گے نہیں ہمارے بارے میں کہ ہم کس طرح ہماری سوچ ہے، جب تک وہ ہمیں ووٹ بھی نہیں دیں گے. اگر آج میں میں سیٹ مانگنا چاہوں گی کراچی میں، تو لوگوں کو پتہ تو ہو کہ میری سوچ کیا ہے، جبھی وہ میری طرف جو ہے وہ راغب ہوں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ دونوں کا.